بنا دی گئی ہے، اور بس عموماً لوگوں کو ہمارے اہل محبت جو ہے نا ان کو نہیں جانے دیتے۔ ہاں بتا مجھے الحمدللہ 2-3 بار جانے کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کیفا ماذا تريد، کیا چاہتے ہو؟ کہنا انا اريد ان اقرا الکتب، میں کتابیں دیکھنا چاہتا ہوں، مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نام تعال ہاں جا کے ظاہر ہے ہمارا مقصد وہاں پہ کتابیں پڑھنا تو تھا نہیں، وہ ایک بہانہ تھا۔ جتنی دیر رہے درود و سلام پڑھتے پھرے، ہاں اس کونے میں بھی حضور گھومے ہوں گے، یہاں بھی پھرے ہوں گے، جہاں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا ہوگا، اور یوں بس اس لائبریری میں گھوم پھر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے بس بات کو ختم کر دیا۔ جس سے آج جو ہے لائبریری انہوں نے بنا رکھا ہے، اور وہی اہل محبت عام سے سادہ سے لوگوں ہم نے کوئی سی شرک 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 شرک، ہاں حجی اللہ حجی اللہ، چلو چلو یہاں سے ادھر نہیں آنا، یہ کس کا کی پاس سے شروع کر، ورنہ یہ کہ اس سے پہلے ہر دور میں اب آئیے اسی حوالے سے چلتا ہوں اور تو اور رہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو نا جو شخص اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے ظاہر میلاد بھی کرتا ہی ہوگا نا۔ آپ اپنے قصیدہ نعمانیہ شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں، فرمایا انت الذی لولاک ما خلق امرؤ، انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا نام و نشان نہ ہوتا، کوئی چیز عدم سے وجود میں نہ آتی۔ یعنی نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے آگے چلتے ہوئے نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک دن مدینہ طیبہ کی مبارک سرزمین ہے، چلتے چلتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کون ہے؟ حضرت عباس کے بیٹے۔ عباس کون ہے؟ حضور کے چچا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہے، پہلے مفسر قرآن، خود نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہ اپنے گھر میں دوستوں کو احباب کو جمع کر کے نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے ذکر فرما رہے تھے کہ چلتے چلتے سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب میلاد خود وہاں پہ تشریف لے گئے۔ آپ وہاں گئے، ظاہر ماحول کو دیکھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دی، فرمایا حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، واجبت لکم شفاعتی کے الفاظ بھی ملتے ہیں، فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہوتی ہے۔ اگر ظاہر میلاد نہ ہوتا، میلاد کا ایک تذکرہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، یہی مدینہ طیبہ کا مبارک شہر ہے، مدینہ طیبہ کا مبارک شہر ہے، چلتے ہوئے محلہ انصار کا ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر، جب ان کے گھر کے قریب پہنچے نا تو یہ آواز ہم نے سنی، میں حضور کے ساتھ تھا، آقا دو عالم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس وقت حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے تھے نا تو ان کے الفاظ زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے، حاضر یوم حاضر یوم حاضر یوم، یعنی آج کا وہ دن ہے کہ جس دن امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، آج ہی کا وہ دن ہے جس دن آقا دو عالم یتیموں کے آسرا بے سہاروں کے سہارا دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ یہ سن کے ایسا نہیں کہ آقا دو عالم آگے گزر گئے بلکہ اندر تشریف لے گئے، اندر کا ماحول دیکھا تو کیا تھا، انہوں نے اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو جمع فرما رکھا ہے، اور یوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے واقعات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا کہ اے عامر انصاری ان اللہ قد فتح لکم ابواب الرحمت، اے عامر انصاری اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، والملائکۃ کلھم یستغفرون لکم، فرمایا اللہ کی رحمت کے سارے فرشتے تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ صرف تم تک موقوف نہیں ہے بلکہ ہم غلاموں کے لیے بھی نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی خوشخبری سنا دی، فرمایا من فعل فعلکم نجا نجاتکم، فرمایا جس نے بھی تمہاری طرح سے کام کیا
وہ بھی تمہاری طرح سے نجات پا جائے گا۔ یہ صحابہ ہی تو تھے جو میلاد منا رہے تھے، آپ وہ کہتے ہیں کہ کہاں آ گیا بھی۔ باقی یہ رہا کہ ایک دوسرا جواب عرض کیے جاؤں، خلفائے راشدین نے میلاد ظاہری طور پر دیکھو نا، یہ ساری پروگرام، یہ محفلیں ایسے موقع پر ہوتی ہیں کہ جب انسان پرسکون انداز سے ہو، کوئی افراتفری کا عالم نہیں، کوئی فتنہ برپا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی جنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انتہائی پرفتن دور تھا۔ لوگ دین سے پھر رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، دین کو چھوڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو نبی تھا وہ اس کا وصال ہو گیا، ہاں جی اب ظاہر ہے کہ کیسے یہ سارا نظام چلے گا، ہم خواہ اپنے خاندانوں سے، برادری سے، متعلقین سے، تعلق داروں سے ہم دشمنیاں پیدا کر لیں، ہاں بس ٹھیک ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر، کتنا بڑا فتنہ تھا۔ دوسرا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا، انہوں نے کہا بھی نحن نصلی و نصوم ولا نؤدی الزکوٰۃ، ہم روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی ادا کریں گے، مگر یہ کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک رسی بھی، بالشت بار رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، اگر نہیں دے گا تو ابوبکر اس سے جہاد کرے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ، یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، بالخصوص مسلمہ کذاب جیسا، جس کی سرکوبی کرنا انتہائی ضروری تھا، اور جس کی سرکوبی کے لیے اندازہ کرو کہ سینکڑوں کتنے مسلمان جو تھے شہید ہوئے، اور وہ ان میں سے اکثر حفاظ کرام تھے۔ بارصورت اتنا بڑے فتنے برپا ہو رہے تھے کہ وہاں میلاد منانے کی نوبت ہی نہ پڑی۔ حضرت سیدنا ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا، اس دور میں ابتدائی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ختم ہوئے، مگر اسلام کے پھیلانے کے لیے انہوں نے شب و روز ایک کر دیا۔ آپ اندازہ تو کرو، آپ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جہاں پہ پرچم اسلام لہراتا ہے، پرچم اسلام سر بلند ہوتا ہے، وہ سارے فتوحات جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہو گئے، بلکہ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں کی طرف صحابہ کرام کو، مجاہدین دین اسلام کو بھیجا جا رہا ہے۔